اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رہبر شناسی اور خصوصیات جو رہبر شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں، اور رہبر شہید نے الہی عنایات اور نعمات کے نتیجے میں جو خدمات انجام دی ہیں، اور اپنی مجموعی طور پر 60 سالہ قیادت، خواہ وہ علمی میدان میں ہو یا سیاسی میدان میں، اور انقلاب اسلامی کی رہبری و قیادت کی صورت میں ہو، اس میں وہ ساری توانائیاں اور صلاحیتیں بروئے کار لائے ہیں، اور حتیٰ کہ اپنی شہادت سے جو مرحلہ طے کیا ہے، شروع کیا ہے، وہ اس تمام زندگی بھر کی جدوجہد کے برابر ہے۔ رہبر شہید نے اپنی شہادت سے پوری دنیا کے اندر بلا استثناء ایک بہت قوی تحریک کی بنیاد رکھ دی ہے، عالمی نہضت کی اور عالمی تحریک کی بنیاد رکھ دی ہے۔ وہ تحریک جس کی ضرورت تھی، جس کے لوگ منتظر تھے، جس کے وعدے مختلف مکاتیب دے رہے تھے، اور جنہوں نے کوششیں بھی کی لیکن ہو نہیں سکا ان سے، آخرکار یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبر شہید حضرت امام خامنئی قدس سرہ کے نصیب کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ عالمی سطح پر طاغوتی نظام، شیطانی نظام، استکباری نظام جو تدریجاً حاوی ہو چکا تھا، چھا گیا تھا، اور جس سے لوگ مایوسی کا شکار ہو گئے تھے کہ یہ اس نظام سے نجات ممکن نہیں ہے۔ کمیونزم نے اپنے تئیں کوشش کی سرمایہ داری نظام سے لوگوں کو آزادی دلائی، لیکن نعروں سے آگے کوئی بات بڑھا نہیں سکے۔ اسی طرح اسلامی تحریکیں دنیا بھر میں شروع کی گئیں، لیکن ان میں سے بھی کوئی تحریک عالمی شکل اختیار نہیں کر سکی۔ عالمی تحریک کی ہمارے پاس ایک تاریخی مثال ہے، اور وہ کربلا ہے، کہ کربلا میں ایک واقعہ، ایک حادثہ اور شہادت کی رویداد نے عالمی تحریک کی بنیاد ڈالی، اور وہ تحریک ابھی تک جاری ہے، مختلف شکلوں میں جاری ہے، اور اسی کا نتیجہ انقلاب اسلامی بھی ہے، اسی کا نتیجہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نہضت ہے، تحریک ہے، اور اسی تحریک کربلا کا نتیجہ، تحریک عاشوراء کا نتیجہ رہبر شہید ہیں، اور رہبر شہید نے اسی تحریک کو ایک نئے مرحلے میں داخل کیا ہے۔ ہر چند اس دو واقعات کے درمیان شہادت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور شہادت رہبر شہید کے درمیان صدیاں گزری ہیں۔ اس کے بھی اپنے طبعی عوامل ہیں کہ بیچ میں اتنی صدیاں حائل ہوئی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، ضمناً اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا، لیکن آخرکار وہ عمل انجام پا گیا ہے جس کی ضرورت تھی دنیا کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، اٹھانے کے لیے، اور وہ اعزاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم رہبر کے نصیب کیا ہے۔ ہر چند اس میں
بہت سارے طبقات اور بھی شامل ہیں۔ رہبر کی شخصیت تنہا نہیں بلکہ ان کے پیروکار اور ان کے عظیم سالار جنگی اور دیگر جو ان کے دست و بازو تھے ایران کے اندر اور ایران سے باہر، وہ سب اس کے اندر مؤثر ہیں، دخیل ہیں، اور جنہوں نے رہبر شہید کے لیے میدان ہموار کیا وہ امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ مطلب سمجھنے کے لیے کہ جس طرح شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عالمی نہضت شروع ہوئی جو زمین و زمان سے بالاتر تھی، یعنی ہر زمین کو اس نے متاثر کیا اور ہر زمانے میں وہ تحریک قائم رہی۔ ہر چند اس تحریک کی مختلف شکلیں بنی، اس تحریک سے مختلف استفادے ہوئے، اس سے فائدے اٹھائے گئے۔ وہ ہوتا ہے ہر اس نوعیت کے عمل کے ساتھ جو عالمی تاثیر رکھتا ہو، اس کے حاشیے میں، اس کے ارد گرد اس طرح کے واقعات حتمی ہیں، طبیعی ہیں۔ یہ کوئی اس میں نقص یا عیب نہیں ہے، یا اس کے اندر کوئی انحراف شمار نہیں ہوتا۔ جیسے دریا بہتے ہیں اور دریاؤں کے کنارے پہ مختلف آبادیاں وجود میں آ جاتی ہیں، مختلف کاروبار اور دھندے شروع ہو جاتے ہیں دریاؤں کے کنارے پہ، لیکن وہ دریا کو متاثر نہیں کرتے۔ دریا اپنا راستہ طے کر رہا ہوتا ہے، بہہ رہا ہوتا ہے، اور دریا کو جو علاقہ سیراب کرنا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ دریا کے کنارے دھوبی بھی آ بیٹھتے ہیں، دریا کے کنارے مچھیرے بھی آ بیٹھتے ہیں، دریا کے کنارے اور بہت سارے لوگ ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور دریا کی توانائیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے آثار سے اپنے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ لیکن نہ ان مقاصد کے لیے دریا بہہ رہا ہوتا ہے جو دریا کے کنارے آبادیوں اور بستیوں کی صورت میں کام شروع ہوتا ہے، اور نہ وہ دریا کے راستے کو موڑ سکتے ہیں، دریا کے بہاؤ کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ دریا نے بہنا ہے اور اپنے آثار دکھانے ہیں، یعنی سیراب کرنا ہے دریا نے سرزمینوں کو، باغات کو، اور دریا نے اپنا تلاطم بھی قائم رکھنا ہے، اپنی طغیانی بھی اس نے بحال رکھنی ہے، سیراب بھی کرنا ہے، اور امواج بھی اس نے اپنی دکھانی ہے۔ اور سب سے بڑا اثر یہ کہ خس و خاشاک کو بھی دریا نے بہا کے لے جانا ہے اور زمین کو خس و خاشاک سے بھی پاک کرنا ہے۔ جو بھی اس کے راستے میں خس آتے ہیں، جو بھی اس کے راستے میں کچرا آتا ہے، وہ دریا اس کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ یہ خاصیتیں دریاؤں کی صدیوں سے ہیں، اور دریاؤں کے حاشیوں پہ بہت سارے کاروبار ہیں، دھندے ہیں جو دریا کو نہیں روک سکے۔ کربلا سے، عاشورہ سے جو تحریک شروع ہوئی، اس تحریک کے حاشیے میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ وہاں مختلف حواشی میں اس کے ساحل پہ دھندے ہیں، کاروبار ہیں، لوگ ہیں، اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جو اصل نہضت ہے، تحریک ہے، جو اس کی سمت ہے، وہ اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے، گامزن ہے، اور آخر کار اس نے اپنا نتیجہ دیا انقلاب اسلامی کی صورت میں اور نہضت انقلاب کی صورت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں۔ لیکن اس نہضت اور اس تحریک کا اہم مرحلہ رہبر شہید کی قیادت میں انجام پایا ہے، اور خصوصاً ان کی شہادت نے اس تحریک کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ چونکہ تحریک کربلا صدیوں سے جاری ہے، یعنی کربلا سے 61 ہجری سے جاری ہے، اور آج 1447 ہجری ہو چکی ہے۔ ان 1400 سالوں میں یہ تحریک بھرپور اپنی طاقت و توانائی کے ساتھ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر بھی
محدودیت اس کے گرد اور حصار اس کے گرد بنایا گیا ہے کہ ابھی تک یہ محصور ہے فقط شیعہ عقیدت مندوں کے درمیان، اور باقی دنیا اسلام اس سے باہر تھی، کنارے پہ تھی، اور اس تحریک کے متن کا اور اس کے بہاؤ کا حصہ نہیں بنی تھی، اور خصوصاً غیر مسلم دنیا وہ صرف نظارہ گر تھے اس تحریک کے اور اس کا حصہ نہیں تھے۔ اب جو مرحلہ طے ہوا ہے شہادت رہبر شہید سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ حدیں ساری ختم ہو گئی ہیں، اور یہ تحریک اب تمام عالم اسلام کی تحریک بن گئی ہے، اور اس نے ان سارے مسلمانوں کو اپنی زد پہ لے لیا ہے، اپنے ساتھ اس نے شامل کر لیا ہے۔ ہم عرصہ دراز سے صدیوں سے کوشش کر رہے تھے مسلمین کو کربلا اور تحریک کربلا کا حصہ بنانے کی، جو نہیں ہو سکا ہم سے، لیکن بلکہ شاید الٹ ہوا، ہم نے لوگوں کو دور کیا، بیزار کیا، اور تحریک کا جو پہلو لوگوں کے سامنے رکھنا تھا وہ نہیں رکھا۔ تو آخر کار اس تحریک نے خود ہی یہ شکل اختیار کر لی شہادت ہی کے ذریعے سے، جو شہادت سے شروع ہوئی، شہادت کے ذریعے سے ہی اس کو یہ وسعت مل گئی ہے، اور اس کے اندر یہ عمومیت پیدا ہو گئی ہے کہ اب یہ تحریک تمام عالم اسلام کی ہے، اور بلکہ تمام عالم انسانیت کی تحریک بھی بن گئی ہے۔ کس طرح ایک واقعہ یا ایک شہادت تحریک کو جنم دیتی ہے، واقعہ کے اندر سے تحریک کیسے پیدا ہوتی ہے، اور وہ تحریک کس طرح اپنے اصول بناتی ہے، اپنے ضوابط بناتی ہے، اور اپنا راستہ ڈھونڈتی ہے، اور اپنا ہدف معین کرتی ہے، اور اس ہدف کی طرف وہ تحریک شروع ہوتی ہے، بڑھتی ہے آگے، اور لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں۔ اس میں قیادت کا بڑا اہم دخل ہے، بنیادی کردار ہوتا ہے امام کا۔ ایک امام وہ ہے جو تحریک شروع کرنے والا، نہضت شروع کرنے والا واقعہ انجام دیتا ہے، یعنی وہ مرحلہ شروع کرتا ہے جہاں سے تحریک آغاز ہونی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ امام جو اس واقعہ کو خلق کرتا ہے، حماسہ خلق کرتا ہے، یہ امام شہید ہو جانا ہے۔ اس نے چونکہ اس کی شہادت کے بغیر یہ مرحلہ نامکمل ہوتا ہے۔ اگر وہ امام خود اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور اپنے باقی اثاثہ کو، تو اتنی بڑی تحریک کا آغاز ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا امام کی شہادت سے ہی یہ تحریک شروع ہوتی ہے۔ پھر دوسری قیادت و دوسری امامت شروع ہو جاتی ہے، جو اس واقعہ سے تحریک شروع کرتے ہیں، نہضت کھڑی کرتے ہیں، اور وہاں سے آگے اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ قیادت زیادہ اہم ہوتی ہے کہ ممکن ہے یہ اس واقعہ کو یا شہادت کو ضائع کر دیں، اور ممکن ہے یہ اسے ایک عالمی اور زمین و زمان سے ماوراء تحریک میں بدل دیں۔ کربلا مقدسہ میں یہ دونوں قیادتیں احسن طریقے سے انہوں نے اپنا مرحلہ طے کیا ہے۔ پہلا مرحلہ امام شہید سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے انجام دیا ہے، جو اپنی شہادت تک اس کو لے گئے ہیں، اور یہ شہادت ضروری تھی ان حالات کے اندر، اس انجماد کے اندر، اس جمود کے اندر، سکوت کے اندر، سکون کے اندر حرکت کے لیے یہ شہادت بنیادی کردار تھا اس کا۔ لیکن اس کے بعد جو قیادت جس نے اس کو تحریک کی شکل دے دی، وہ بھی بھرپور قیادت تھی، جو پہلے مرحلے میں حضرت زینب علیہ سلام اللہ تعالی علیہا کی صورت میں سامنے آئی، اور پھر ائمہ اطہار علیہ السلام نے، اور ائمہ اطہار سے جو لوگ منسلک تھے، انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک منظم شکل دی، اس
کر اس کے اصول بنائے، اس کے ضابطے بنائے اور لوگوں کو آمادہ کیا اس تحریک میں آنے کا۔ لہٰذا کربلا تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک جو لوگ نظارہ گر تھے، یہ کربلا کے بعد ایک ایک کر کے سارے میدان میں اتر آئے، اور چونکہ وقت پر نہیں آئے لہٰذا ان کا میدان میں آنا ان کے لیے اتنا مفید نہیں ہوا۔ لیکن کربلا کے بعد خاموشی نہیں چھائی۔ کسی دور میں بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کربلا کے بعد کسی جگہ سکوت اور خاموشی ہو، جیسا کربلا سے پہلے خاموشی تھی یا کربلا کے وقوع کے وقت خاموشی تھی۔ اس طرح کی خاموشی پھر تاریخ میں دوبارہ کسی کو دیکھنے کو نہیں ملی، اور یہ تاثیر امام حسین علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی تھی، جنہوں نے اپنے فرائض امامت میں اس کو سر فہرست رکھا کہ کربلا سے ایک نہضت، ایک تحریک بھرپور شروع ہو جو نظام الہی کے لیے میدان ہموار کرے، لوگوں کو دین الہی سے منسلک کرے، اس کی راہ سے رکاوٹیں ہٹائے، دور کرے ان کو، اور موانع برطرف کرے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے اندر ایک محرک پیدا کرے، لوگوں کے اندر ایک جاذبہ ایجاد کرے تاکہ لوگ اس کا حصہ بنیں۔ شعور بیدار کیا، تحرک دیا لوگوں کو، اور جمود توڑا ان کو۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی مدد لینی پڑے گی علوم سے، علوم طبیعیات سے، جسے آپ فزکس کہتے ہیں، کہ چونکہ ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں کائنات کے لیے، اور جو قوانین انسانی سماج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ قوانین ان علوم نے بہتر طریقے سے کشف کیے ہیں، ڈھونڈا ہے ان قواعد و ضوابط کو علوم طبیعیات نے، اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے بیان بھی کیا ہے اور اس سے استفادہ بھی کیا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جہان بنائے ہیں، ایک جہان تکوین ہے جس کو کائنات کہتے ہیں ہم، اور ایک جہان انسان ہے جسے ہم انسانی سماج کا نام دیتے ہیں، اور دونوں کے اندر تسلسل ہے۔ کائنات کا بھی آغاز انسان کو نہیں ملا کہ کہاں سے کائنات کا آغاز ہوا ہے، حدس و گمان ہیں، اندازے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اسی طرح انسان کا آغاز کب سے ہوا ہے، کوئی تاریخ انسان کے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ آثار یہ بتاتے ہیں کہ جتنی کائنات قدیمی ہے اتنا ہی انسان بھی قدیمی ہے۔ البتہ یہ راز بھی ابھی تک راز ہے کہ آیا انسان یا انسان جیسی باشعور مخلوق کائنات میں فقط ایک کرہ پر موجود ہے زمین پر، یا باقی بھی کوئی کائنات میں ایسے سیارے ہیں جن کے اوپر انسان جیسی باشعور مخلوق موجود ہو۔ اس کے متعلق بھی انسان کسی واضح نتیجے تک نہیں پہنچا، نفیاً و اثباتاً، یعنی نہ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ ہے ایسی مخلوق، اور نہ یہ کہنے کی حالت میں ہے کہ نہیں ہے ایسی مخلوق، لیکن یہ انسان کی ایک بڑی جستجو ہے کہ ایسا ہے یا نہیں۔ جو چیز مسلم ہے کہ زمین پر انسان ہے اور باقی کائنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، ان دونوں کے لیے اللہ نے قوانین بنائے ہیں جنہیں سنن، قرآن کریم نے ان کو سنن کا نام دیا۔ سنت کی جمع ہے سنن، یعنی ضوابط، قواعد، قوانین کائنات کے لیے سنن تکوینیہ ہیں، اور جو انسانی سماج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضوابط بنائے ہیں، قوانین بنائے ہیں، یہ سنن تشریعیہ ہیں۔ اور ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں بیان کیا ہے، یعنی جس حد تک کائنات کے قوانین انسان سے مربوط تھے وہ انسان کو بتائے گئے ہیں، اور انسان نے محنت کر کے اور کوشش کر کے، تحقیق کر کے، تجربے کر کے بہت سارے کائنات کے قوانین کشف کر لیے ہیں جن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آج۔
ہم اصل میں بنیادی طور پر انسانی سماج کا ضابطہ الہی جاننا چاہتے ہیں کہ انسانی معاشرے کے لیے اللہ نے کیا ضوابط بنیادی بنائے ہیں، سنن کیا ہیں، اور ان میں سنت تغیر جس کو قرآن نے کہا ہے، سنت تغیر و سنت تحول یا سنت انقلاب، وہ کون سا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا انسانی سماج کے لیے۔ اس قانون تغیر کو، قانون تبدل کو اور قانون انقلاب کو ہم پہلے تکوینی مرحلے میں جائزہ لیتے ہیں کہ وہاں کیا ضابطہ ہے، اور پھر ہم انسانی سماج میں اس کو تطبیق کریں گے۔ یہ بات آج عام ہو چکی ہے، یعنی ہر چند علمی بات ہے اور طبیعیات کے قوانین ہیں، لیکن یہ بات آج چھوٹے بچوں کو بھی علوم نے سمجھا دی ہے۔ فزکس کے ابتدائی قوانین میں سے طبیعیات کے ہیں، اس کا نام آج پڑا ہے فزکس ان علوم کا، لیکن یہ ہزاروں سال سے طبیعیات کا علم قدیمی ترین علم ہے۔ جتنا فلسفہ قدیم ہے، اور فلسفہ کے ساتھ ساتھ علم طبیعیات بھی اتنا ہی قدیم ہے۔ اب اس کو ہم نے، پہلے عربی نام تھا اس کا علم طبیعیات، اب اس کا انگریزی یا لاطینی نام رکھ دیا گیا ہے، فزکس ہے، تو ایسے لگتا ہے کوئی جدید علوم میں سے ہے۔ یہ قرآن کریم سے زیادہ قدیمی علم ہے، علم طبیعیات۔ ہزاروں سال پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں علوم طبیعیات کی، سائنس کی، فزکس کی ابھی موجود ہیں، اور ان کو کسی حد تک اعتبار بھی حاصل ہے۔ کچھ ان کے نظریات باطل ہو چکے ہیں، لیکن کچھ نظریات ان کے ابھی بھی اپنی جگہ قائم ہیں۔ اس کے ہاں یہ قانون ہے کہ جو مادی کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اجسام کی، جتنے بھی اجسام ہیں پوری کائنات میں، ہم صرف زمین کے اجسام کی مثال دیں تاکہ ذہن زیادہ بہکے نہیں، منتشر نہ ہو، جو نقطہ سمجھانا مقصود ہے اسی پر رہے۔ زمین کے اندر جتنے اجسام ہیں، جس شکل میں بھی ہیں، خواہ وہ پتھر ہیں، وہ مٹی ہے، وہ پیڑ ہیں، درخت ہیں، لکڑی ہے، یا جاندار ہیں، حیوان ہیں، انسان ہیں، مختلف شکلوں میں اجسام موجود ہیں۔ یہ سارے اجسام دو چیزوں سے تشکیل پائے ہیں۔ ان دو چیزوں میں ایک تو ان کی جسمانیت ہے، مادہ جس کو کہتے ہیں، اور دوسری چیز توانائی ہے، انرجی۔ یہ ان دو چیزوں سے سارے اجسام بنے ہیں کہ اجسام کے اندر جسمانیت ہے، حجم ہے ان کا، اور خواہ یہ چھوٹے اجسام ہوں، ذرات کی صورت میں ہوں، یا بڑے اجسام کی صورت میں ہوں جیسا ہمیں دکھتے ہیں، مشاہدہ ہوتے ہیں، یا ان کے اجزاء جن سے یہ ترکیب پائے ہیں اجسام ہی ہیں۔ جن کا حجم ہوتا ہے اس کو جسم کہتے ہیں، یعنی جس کے 3 پہلو ہوں، 3 ڈائمنشن ہوں، لمبائی ہو، چوڑائی ہو اور گہرائی یا اونچائی، اس کو جسم کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، نامرئی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بہت عظیم الجثہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی چیزوں میں سارے چھوٹا بڑا ہونا دخیل نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کیا ہے وہ تمام اجسام کا یکساں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مادہ ہے، اور اس مادے کے ساتھ اس کی توانائی بھی موجود ہے۔ اسی جسم کے اندر توانائی بھی ہے اور مادہ بھی ہے، اور قدیم سے یہ بات موجود ہے کہ یہ مادہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن آیا توانائی بھی مادہ بنتی ہے یا نہیں، یہ شاید ابھی تک تجربوں سے ثابت نہیں ہوا۔ حدس و گمان ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے، یعنی جسم کو ہم توڑ کر، جسم کو پھوڑ کر ہم توانائی میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن آیا توانائی کو جوڑ کر اور اکٹھا کر کے اس کو دوبارہ جسم بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ تجربات ہیں، اور نا امید بھی نہیں ہیں لوگ کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اور اتنے پر امید بھی نہیں ہے چونکہ ایسا بڑا کامیاب تجربہ بھی نہیں ہوا ان سے کہ توانائی سے دوبارہ جسم بنا لیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلمات میں سے ہے کہ یہ دو چیزیں
قدیم طبعیات میں بھی ان دو کا اعتراف تھا اور جدید طبعیات میں بھی ان دو کا اعتراف ہے، اور باقی ساری فزکس انہی دو کے اوپر انحصار کرتی ہے، توانائی کے قوانین اور جسم کے قوانین۔ توانائی اور جسم کی خاصیت یہ ہے کہ توانائی ان اجسام کے بیچ میں موجود ہوتی ہے۔ اجسام کی ترکیب ہے، ان ذرات کے اندر توانائی ہوتی ہے اور ان ذرات کے ارد گرد بھی توانائی ہوتی ہے، اور جسم کے جو ذرات ہیں یا جسم چھوٹے اجسام ہیں، ان چھوٹے اجسام میں اندر بھی توانائی ہے، ان کے باہر بھی توانائی نے ان کو گھیرا ہوتا ہے، اور توانائی کو اجسام نے گھیرا ہوتا ہے، ذرات نے۔ اگر یہ جسم اپنی حالت پہ پڑا رہے، اس کو کوئی چھیڑے نہیں، تو توانائی موجود ہوتی ہے، لیکن یہ توانائی جہاں پر ہے وہیں رکی رہتی ہے، وہاں سے کسی جگہ منتقل نہیں ہوتی، آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور جسم بھی اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی باہر سے دباؤ نہ ڈالے یا تحریک نہ کرے تو جسم بھی خودکار طور پر منتقل نہیں ہوتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتا۔ ان کی خاصیت دونوں کی یہ ہے کہ جہاں ہیں اسی نقطے پر یہ موجود رہیں گے، اور طولانی عمر ہے دونوں کی، توانائی کی بھی اور جسم کی بھی۔ اگر ان کو چھیڑے نہیں تو یہ اپنی جگہ پر ہی رہیں گے، یا اپنی طبعی عمر گزار کے وہیں جہاں موجود ہیں وہاں ختم ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ پر نئی چیز وجود میں آ جائے گی۔ لہٰذا ایک چیز جو انسان نے کشف کی ہے، طبیعت میں تو تھی، آج بھی موجود ہے۔ انسان یہ دیکھتا تھا کہ بہت سارے اجسام کے اندر توانائی ہے، اور بہت سارے اجسام ہیں جن کے اندر بھی توانائی ہے، اور توانائی ان کے ارد گرد بھی موجود ہے۔ اجسام کو منتقل کرنے کا طریقہ انسان نے، موٹے اجسام، بڑے بڑے اجسام، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا طریقہ انسان نے فوراً ڈھونڈ لیا، پتہ چل گیا اس کو کہ اجسام کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ باریک اجسام اور ذرات کا دیر سے پتہ چلا، لیکن بڑے اجسام کے انتقال اور ان کے قوانین پہلے انسان نے دریافت کر لیے۔ لیکن یہ انسان کے لیے بڑا معمہ تھا کہ اجسام میں موجود توانائی کو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ یہ توانائی بھرپور تھی۔ اب یہ فیصلہ بھی نہیں ہے کسی جگہ کہ آیا کائنات میں، اس مادی کائنات میں اجسام زیادہ ہیں یا توانائی زیادہ ہے، حجم کس کا زیادہ ہے، توانائی زیادہ ہے یا اجسام زیادہ ہیں۔ چونکہ ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ساری توانائی کو ناپا جا سکے، تولا جا سکے، اور ایسا کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے کہ سارے اجسام کو تولا ناپا جا سکے، چونکہ اجسام کے اندر توانائی ہے اور توانائی کے بیچ میں اجسام ہیں، مخلوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور توانائی اجسام کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اجسام سے الگ ہو کے، دور ہو کے توانائی قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ان کا آپس میں گہرا رابطہ ہے، توانائی کا اور اجسام کا۔ لیکن جو انسان نے کوششیں کر کے ایک راز کشف کر لیا، ڈھونڈ لیا، وہ توانائی کے انتقال کا راز تھا کہ توانائی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل کر سکتے ہیں، اور ساری ترقی انسان کی، سائنس کی یہیں سے شروع ہوئی ہے۔ توانائی کا وجود اسے پہلے پتہ چل گیا، لیکن یہ توانائی اس کے کسی کام کی نہیں تھی، جو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن انسان اسے منتقل نہیں کر سکتا۔ جب سے انسان نے توانائی کے منتقل کرنے کا راز کشف کیا ہے، وہاں سے انسان کی ترقی یا انسان کی تکوینی زندگی میں بہت فرق آیا ہے۔ اور آج جتنے وسائل سے انسان استفادہ کر رہا ہے، یہ اسی راز کا نتیجہ ہے کہ توانائی کو ایک نقطے سے دوسرے نقطے میں کیسے منتقل کریں۔ آسان لفظوں میں، تاکہ ہماری بات
عام لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ہے۔ آسان الفاظ میں توانائی کا قانون انسان کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک تو توانائی کسی جسم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، الگ سے توانائی مستقل نہیں ہو سکتی، جسم سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ جہاں موجود ہے وہاں بھی کسی جسم کے سہارے موجود ہے، اور اگر اس کو منتقل کرنا ہے تو بھی کسی جسم کے سہارے اس کو منتقل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کشف کیا کہ اگر ہم توانائی جو موجود ہے اور خاموش توانائی ہے، رکی ہوئی ہے، ساکن اور ساکت توانائی ہے، اس توانائی میں اگر ہم ارتعاش پیدا کریں، ہم لرزش پیدا کریں، وائبریشن پیدا کریں اس توانائی کے اندر، تو یہ توانائی جہاں ہے وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو منتقل کرنے والا کوئی جسم مل جائے تو توانائی کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ خوب ابتدائی مشاہدے جو آج بھی وہ مناظر ہر انسان اس کو تکرار کرتا ہے۔ مثلا شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس نے کبھی کھڑے پانی میں کنکری نہ پھینکی ہو۔ ہر آدمی کا تجربہ ہے، ہر بچے کا، ہر عورت مرد کا، ہر دیہاتی شہری کا یہ تجربہ ہے کہ اس نے کھڑے ہوئے پانی میں، خواہ وہ پانی کسی حوض میں ہو، وہ پانی کسی ڈیم میں ہو، جھیل میں ہو، کسی تھوڑا ہو یا بڑا، جہاں بھی کھڑا ہوا پانی ہے، رکا ہوا ہے، کسی برتن کے اندر ہے، اس کے اندر اگر کوئی چیز پھینک دیں یا گر جائے تو وہ منظر سب نے دیکھا ہے کہ اس کے گرنے سے ایک لہر پیدا ہوتی ہے، اور وہ لہر گول شکل میں پیدا ہوتی ہے اور برتن کے یا حوض کے کنارے تک پہنچتی ہے۔ وہاں جا کے وہ موج یا وہ لہر ختم ہو جاتی ہے اور سکون، پانی کے اندر پھر سکون طاری ہو جاتا ہے۔ یعنی کنکری نے دراصل جو کام کیا وہ کھڑی ہوئی توانائی، رکی ہوئی توانائی میں لہر پیدا کی ہے، ارتعاش پیدا کیا ہے، اور وہاں سے موج پیدا ہوئی ہے۔ تو موج دراصل توانائی کے انتقال کا نام ہے۔ توانائی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا نام موج ہے، لہر ہے، یا ویو جس کو کہتے ہیں۔ یہ توانائی کا انتقال ہے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی لہر ہے کسی بھی چیز میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر موجود توانائی منتقل ہو رہی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہو رہی ہے۔ اور یہ انحصار ہے اس بات پر کہ یہ لہر جو پیدا کی گئی ہے، ارتعاش، وائبریشن، یہ کتنی قوی ہے، اس کے اندر کتنی طاقت استعمال کی گئی ہے۔ اگر چھوٹی سی کنکری ڈالیں تو ایک چھوٹی سی لہر پیدا ہوتی ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ جا کے رک جاتی ہے۔ اگر بڑی کنکری ڈالیں، بڑا پتھر ڈالیں تو زیادہ موج قوی پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کے ساحل تک جاتی ہے۔ یہ عام لوگوں کے تجربات ہیں، یہ فزکس سارے جانتے ہیں، اس معنی میں سارے انسان سائنسدان ہیں، اور سائنسدانوں نے بھی انہی عام مشاہدات سے یہ قوانین کشف کیے ہیں۔ عام آدمی، ہم لوگ غور نہیں کرتے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اللہ کی نشانیوں میں غور کرو، پانی اترتا ہے، پانی بہتا ہے، پانی کے زیادہ مثالیں دی ہیں، یہ زمین کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جن پر اہل تدبر نے غور کیا ہے اور ان کو اللہ کے قوانین اور نشانیاں سمجھ میں آئی ہیں۔ یہ موج جو پانی کے اندر پیدا ہوتی ہے، لہر پیدا ہوتی ہے، یہ ایک ارتعاش کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ ارتعاش یعنی وائبریشن، اس جھٹکے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ایک ایسا عمل جو سکون کو ختم کرے، ٹھہراؤ کو ختم کرے، اور اس کے اندر ایک چھیڑ، ایک طرح کی دوسرے ارتعاش کا مطلب ہے کہ آپ نے خاموش چیز کو چھیڑ دیا ہے، اور چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر توانائی جو ایک نقطے پر تھی وہ اطراف میں منتقل ہو گئی ہے، ارد گرد وہ ٹھہری ہوئی توانائی اطراف میں سارے منتقل ہو رہی ہے۔ اور یہیں سے قوانین کشف کیا کہ توانائی ہے کہاں کہاں۔ خوب تمام ذرات عالم میں توانائی ہے۔ پانی کے اندر توانائی ہے، پانی بھی ایک جسم ہے، اس کے ذرات میں توانائی ہے، اس کے پورے مجموعے میں بڑی توانائی ہے، اور ہوا کے اندر توانائی ہے۔
اسی کے اندر یہ جامد اجسام، مٹی ہے، ریت ہے، ان کے اندر توانائی ہے، معدنیات جو زمین کے نیچے سے مواد نکلتا ہے اس سب کے اندر توانائی ہے۔ یہ راز بھی جب کھلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اجسام میں توانائی رکھی ہے، اور توانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا قانون بھی تکوین میں موجود تھا، جو انسان کو دیر سے سمجھ میں آیا، اور انسان نے کشف کر کے پھر ساری توانائیاں ڈھونڈ نکالیں اور ان کو منتقل کرتے ہیں۔ اب حیرتناک حد تک توانائی کو منتقل کرنے کا طریقہ انسان نے سیکھ لیا ہے۔ برقی توانائی ہے، مقناطیسی توانائی ہے، اور بہت ساری توانائیاں ہیں جو مختلف شکلوں میں موجود ہیں، اور انسان نے ان سب کو کشف کر لیا، اور یہی ان کی ترقی کا راز اور بنیاد بن گیا ہے۔ یہی قانون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے لیے بنایا ہے، اجسام و توانائی کا، یہی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی سماج کے لیے بھی بنایا ہے۔ سماجی اور تکوینی قوانین مشابہ ہیں، ملتے جلتے ہیں، البتہ نوعیت ان کی مختلف ہے۔ سماجی قوانین اجسام کی صورت میں مجسم شکل میں نہیں ہیں، اور سماجی توانائیاں اجسام کی توانائی کی طرح نہیں ہیں۔ نوعیت دونوں کی مختلف ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سماج ایک حقیقت ہے، جس طرح اجسام حقیقت ہیں، جس طرح باقی حقائق ہیں، اسی طرح سماج بھی ایک حقیقت ہے۔ جس طرح انسان ایک فرد اور اس کا جسم حقیقت ہے، یہ سماج، ان کا معاشرہ بھی ایک حقیقت ہے۔ انسان کا جسم ہے، انسان کے جسم کے اندر یہ تکوینی کائنات ساری موجود ہے، یعنی انسان کا جسم اور انسان کے جسم کے اندر توانائی ہے۔ انسان کا جسم توانائی سے بھرا ہوا ہے، جس طرح سے کہ ذرات سے بنا ہوا ہے، اسی طرح توانائی سے ہر ذرے میں غیر معمولی توانائی پائی جاتی ہے۔ خوب اسی طرح انسان کی ترکیب سے، جس طرح انسان کا جسم ہے، انسان کے خلیات سے انسان کا جسم تشکیل پایا ہے، انسانی افراد سے انسانی سماج تشکیل پاتا ہے، تو اس سماج کا قانون بھی ایسا ہی ہے۔ اس سماج کے اندر بھی انسان ہیں اور انسانی توانائیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اب چونکہ ہم نے جو میٹیریل فزکس ہم نے پڑھ لی ہے، وہ طبیعیات جو اجسام کے بارے میں تھیں، یعنی طبیعیات تجسیمی ہم نے پڑھ لی ہیں، لیکن جو معاشرتی سماجی فزکس ہم نے نہیں پڑھی ہے۔ اس کو اس طرح سائنسدانوں نے، جو سماجی سائنسدان ہیں، سوشل سائنسدان ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے زحمت نہیں کی جتنی دوسروں نے کی ہے۔ طبیعیات، جسمانی طبیعیات میں جن لوگوں نے محنت کی ہے، انہوں نے زیادہ محنت کر کے سارے راز کشف کر لیے ہیں، لیکن سماجی سائنسدانوں نے سماج کا اس طرح مطالعہ نہیں کیا، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا راز بیان کر دیا تھا، رمز دونوں کی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ انسانی معاشرے کے اندر بھی اسی طرح توانائیاں ہیں، انرجی ہے، اور تکوینی انرجی سے اگر ہم موازنہ کریں تو شاید کہیں زیادہ انسانی سماج کے اندر اور انسانی معاشرے کے اندر اور انسانی روابط کے اندر توانائیاں موجود ہیں۔ انسان کے اپنے ذہن کے اندر، انسان کے اپنے وجود کے اندر، اور خصوصاً سماج کے اندر۔ جب ہم انسانی معاشرے کو ایک سیل، ایک خلیہ سمجھ لیں، اور دوسرے خلیے کے ساتھ مل کر جب یہ ایک جسم تشکیل دیتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں ایک لامحدود توانائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ سوشل پاور یا توانائی ہے جو ہوتی ہے، لیکن اس توانائی کو کشف کرنا، اس توانائی کو جہاں موجود ہے وہاں سے منتقل کرنا اس کے اطراف میں، اس کے ارد گرد میں، اس کے لیے بھی وہی قانون ہے جو فزکس کا ہے کہ آپ کو توانائی کو چھیڑنا پڑے گا۔ توانائی کو چھیڑنے کے لیے ایک موج، ایک لہر آپ کو ایجاد کرنا ہوگی۔ لہر توانائی کے انتقال کا نام ہے، موج کہتے ہی اس کو ہیں جو توانائی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ
کہ کلام میں موج، دریا، تلاطم، طغیانی یہی چیز نشاندہی کرتی ہے، اور انہوں نے جو شکوہ کیا ہے منجمد انجماد کا، کہ ایک ٹھہری ہوئی قوم، ساکت قوم، ساکن قوم، جس کے اندر بھرپور توانائی ہے، لیکن یہ توانائی ضائع ہو رہی ہے۔ یہ توانائی چونکہ کھلتی نہیں ہے، پھٹتی نہیں ہے، ابھرتی نہیں ہے اور منتقل نہیں ہوتی، چونکہ توانائی کو ایک جگہ سے نکالنا اور وہاں سے اس کو اطراف میں پھیلانا، اس کے لیے موج کی ضرورت ہے۔ اور یہ علامہ نے امت مسلمہ اور ان مسلم سماج کو جو مثال دی ہے، تیرے بحر کی موج میں اضطراب نہیں، کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، یہ در حقیقت یہ سائنسدان تھے۔ علامہ اقبال سماجی سائنسدان تھے۔ جس طرح باقی لوگوں نے فزکس، اجسام کے سائنس سے توانائی کا راز کشف کر کے اور اس میں اضطراب اور اس میں ارتعاش اور اس میں موج ڈھونڈ لی، کشف کر لی اور ان کی فریکوینسی ڈھونڈ لی، اور اس طرح سے اب وہ علمی بنیادوں پر امواج ایجاد کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ہر طرح کی امواج اس وقت، ٹیکنالوجی ساری دراصل اسی چیز کا نام ہے، جو انسان نے انرجی یا توانائی کشف کی ہے مختلف نوعیت کی، اور اس کو انہوں نے قانون اس کا پڑھ کر اس کو منتقل کرنے کا راز پا لیا ہے۔ لہٰذا آسانی سے اب یہ توانائی منتقل کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ اسی توانائی سے تباہی بھی اسی سے پھیلاتے ہیں اور تعمیر بھی اسی سے کرتے ہیں، دونوں۔ علامہ نے یہی چیز جو فزکس میں کشف کر لی، انہوں نے سماج کے اندر بیان کی کہ یہ لازوال طاقت ہے انسانی معاشرے کے اندر، اللہ نے رکھی ہے ان خلیات کے اندر، ان سیلز کے اندر، ان اجسام و متحرک اجسام کے اندر، اور یہ توانائی اس کو ضرورت ہے ارتعاش کی، اضطراب کی ضرورت ہے۔ اضطراب کو ہی در حقیقت جو موج ساز جو چیز ہوتی ہے وہ اضطراب ہوتا ہے، یعنی ٹھہری ہوئی چیز میں باہر سے کوئی جھٹکا دینا یا اندر اس کے کوئی ایسا خلل پیدا کر دینا کہ جو اس کا سکون ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے اندر حرکت آ جائے، اور اس حرکت سے موج پیدا ہو، وہ موج توانائی کو لے کر دور تک پہنچ جائے۔ خوب یہ قانون ظاہر ہے سائنسدانوں نے کشف نہیں کیا، علامہ اقبال جیسے زیرک ذہین لوگوں کو معلوم تھا، لیکن عام معاشرے کے جن لوگوں کے ہاتھ میں معاشرے کی زمام ہے وہ اس قانون سے ناواقف ہیں، جو امامت کر رہے ہیں، جنہوں نے سماجی امامت سنبھالی ہوئی ہے، جیسے سیاستدان ہیں، جیسے علماء ہیں، جیسے سماجی رہنما ہیں، یہ اپنے مضمون کی ابجد سے بھی ناواقف ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فزکس کا کوئی پروفیسر لگا دیا جائے جس سے بالکل فزکس کا الف با کا پتہ نہ ہو۔ یہی کام سماج میں یہی کام ہوا ہے کہ جو بھی کسی سماجی منصب پر فائز ہے، سماج کے اصول و قوانین سے بالکل ناواقف ہے۔ اور ایک کام اور جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں، ایک کھیل ہے جس کو موج سواری کہتے ہیں، یعنی سمندروں میں جب تلاطم آتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، جیسے ابھی موسم آ رہا ہے ہواؤں کا، تو سمندروں میں ہوائیں چلیں گی تیز و تند و تیز، اور سمندر میں امواج اٹھتی ہیں، بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، اور ان لہروں پر سکیٹنگ کرتے ہیں کھلاڑی جنہوں نے مشق کی ہوتی ہے، ایک تختہ لکڑی کا لے کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر، تو ان امواج کے اوپر وہ تیر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو موج سواری کہتے ہیں۔ یعنی موج انہوں نے نہیں بنائی، یہ لہر انہوں نے نہیں کھڑی کی، یہ لہر ہوا نے کھڑی کی ہے۔ سمندر کے پانی میں ارتعاش آیا ہے، اضطراب آیا ہے، موج پیدا ہوئی ہے، اس نے اٹھی ہوئی موج سے لطف اٹھا لیا ہے، اس پہ سواری لے لی ہے تھوڑی سی۔ اس وقت جو سماجی طور پر جو رہنما بنے ہوئے ہیں سماج کے، ان کی مثال ان کھلاڑیوں کی طرح ہے، یہ سکیٹنگ کرنے والوں کی، ان کو کہتے ہیں موج سوار، یعنی معاشرے کے اندر جو موج اٹھتی ہے یہ اس پر سواری لے لیتے ہیں۔
موج سواری کرتے ہیں لیکن موج سازی نہیں کرتے، اس معاشرتی توانائی کو اٹھا نہیں سکتے، اٹھا کے اس کو حرکت میں نہیں لا سکتے، حرکت میں لا کر اس کو جہت نہیں دے سکتے، ڈائریکشن نہیں دے سکتے، لہٰذا موج بنانا ان کے بس میں نہیں ہے، بنی ہوئی موج کے اوپر سواری کر لیتے ہیں، سکیٹنگ کر لیتے ہیں، مفادات حاصل کر لیتے ہیں، لطف اندوز ہو جاتے ہیں، اقتدار میں آ جاتے ہیں، منصب پہ آ جاتے ہیں، شخصیت بنا لیتے ہیں، شہرت حاصل کر لیتے ہیں، بغیر اس کے کہ انہیں سماج کی بنیادوں سے کوئی آگاہی ہو، بنیادی آگاہی ہو۔ خوب اس ضابطے کے مطابق اگر انسانی معاشرے کے اندر تبدیلی آنی ہے، تغیر آنا ہے، تو یہ جو ڈھیر ہے توانائی کا ایک جگہ پر اور فراوان ڈھیر ہے، جیسے بہت ساری دھاتیں ہیں جن کے اندر توانائی کا تناسب دوسری دھاتوں سے زیادہ ہے، جیسے آج کل جس دھات سے ایٹمی توانائی بنائی جاتی ہے، ایٹم بم بنایا جاتا ہے، ابھی تک کی کشف ہونے والی دھاتوں میں سے سب سے زیادہ توانائی کا ذخیرہ اس دھات کے اندر ہے، اس کے ذرات کے اندر ہے۔ تو اگر یہ توانائی آزاد کی جائے تو بڑا دھماکہ ہوتا ہے، ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے۔ دوسری دھاتیں بھی ایسی ہی ہیں، ان کے اندر بھی اتنی توانائی ہے، لیکن یورینیم میں جتنی توانائی ہے اتنی دوسری دھاتوں میں نہیں ہے۔ پس اول یہ تشخیص دیا انہوں نے کہ زمین کے تمام اجزاء میں سے سب سے زیادہ توانائی سے بھرپور کون سی معدن ہے یا کون سے اجسام ہیں، تو یورینیم کشف ہوا، تو یورینیم تک رسائی کی انہوں نے۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ اس یورینیم کے اندر چھپی ہوئی توانائی کو آزاد کیسے کریں، اس توانائی کو کس طرح سے ابھاریں، اس کو اٹھائیں کس طرح سے، یہ راز بھی انہیں جب معلوم ہو گیا تو اب اس توانائی کو منتقل کیسے کریں، ہم دوسری جگہوں پر اطراف میں کیسے منتقل کریں۔ صرف تباہی کے لیے نہیں ہے، بہت سارے مفید کاموں کے لیے ہے۔ اس وقت جو ایٹمی توانائی کا استفادہ ہے، شہرت، چونکہ تباہی کے لیے زیادہ حساس موضوع بن گیا ہے ایٹم بم، لیکن ایٹم بم کے علاوہ جو ایٹم کی توانائی سے، ایٹمی توانائی سے، جو ایٹم تو ہر جسم میں ایٹم ہے اور ہر ایٹم میں توانائی ہے۔ یہ ایٹم بم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ یورینیم کا ایٹم ہے جو بہت زیادہ توانا ہے، دوسروں سے زیادہ طاقتور ہے، ورنہ انسان کے اندر جو ایٹم ہیں ان میں بھی توانائی ہے۔ انسان کو بھی اگر پھوڑیں، بلاسٹ کریں تو دھماکہ ہوگا، لیکن اتنا بڑا نہیں ہوگا چونکہ تھوڑی توانائی ہے، یورینیم کی نسبت تھوڑی ہے۔ یا اسی طرح پتھر، ہر پتھر کے اندر توانائی ہے، جس کو بھی آپ بلاسٹ کریں گے تو اس کے اندر سے توانائی آزاد ہوگی، لیکن وہ تھوڑی توانائی ہے۔ توانائی کا بڑا ذخیرہ یورینیم انہوں نے کشف کیا ہے، اور اس توانائی سے غیر معمولی کام انجام دے رہے ہیں۔ صنعت پوری اسی توانائی کے اوپر استوار ہے، باقی جو مختلف ٹیکنالوجی کے میدان ہیں وہ سارے اسی توانائی سے، علاج معالجے کے اندر اس توانائی کا غیر معمولی استعمال ہے، اور باقی کشفیات میں یہ توانائی زیر استعمال ہے۔ یہ ایک توانائی ہے، ذخیرہ انہوں نے کشف کر لیا ہے۔ اتنی ہی توانائی یا اس سے زیادہ توانائی سماجی بھی موجود ہے اسی طرح سے، یعنی جس طرح جس طرح زمین کے اندر مختلف دھاتیں ہیں، مختلف اجسام ہیں، اور ان کی توانائی کا تناسب ایک جیسا نہیں ہے، مختلف ہے۔ روایت میں بھی ہے کہ روایت ہے امام معصوم علیہ السلام سے، ظاہر امام صادق علیہ السلام سے، کہ الناس کمعادن الذہب والفضہ، کہ انسان سونے اور چاندی کی کان کی طرح ہیں، دھاتوں کی طرح ہیں انسان۔ جس طرح کچھ کانیں ایسی ہیں جہاں سونا ہے اور کچھ کانیں ایسی ہیں جہاں چاندی ہے۔ اب روایت میں آگے الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس کو تکمیل کیا جا سکتا ہے کہ کچھ کانوں میں معدن میں سونا ہے، کسی میں چاندی ہے، کسی میں تانبا ہے، کسی میں کچھ اور ہے، اور کسی میں کوئلہ ہے، اور کسی میں بیکار مٹی ہے۔ انسان کی بھی مثال امام نے ایسے دی ہے کہ یہ بھی معادن کی طرح ہیں، سونے اور چاندی کی طرح ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں یہ۔ اور اگر ہم اس کو فزکس کے قوانین کے مطابق دیکھیں، سوشل فزکس کے قوانین کے مطابق، تو انسانی توانائیاں بھی ایسے ہی ہیں۔ بعض توانائیاں غیر معمولی ہیں
اور بعض معمولی توانائیاں ہیں۔ اب جو سماجی سائنسدان ہیں اسے توانائیوں کا علم ہونا چاہیے کہ کس طبقے کے اندر کتنی توانائی ہے، اور اس طبقے کو جا کر وہ یورینیم سمجھے، اس طبقے کو سماجی یورینیم کے درجہ رکھتا ہے، وہ ایٹمی پاور ہے معاشرے کی، سماج کی، وہ طبقہ جس کے اندر باقی تمام طبقات سے زیادہ توانائی پائی جاتی ہے، اور اس طبقے کو لے کر جب کوئی میدان میں اترتا ہے یا اس کی توانائی کو ابھارتا ہے، اس کی توانائی کو آزاد کرتا ہے اور اس توانائی کو منتقل کرتا ہے اطراف میں، باقی معاشرے کے طبقات میں اور باقی معاشرے کی تہ پر یا سطح پر منتقل کرتا ہے، یہاں سے معاشرتی تغیر پیدا ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے۔ بس یہ قانون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پھونکوں سے یہ کام چل جائے گا، نہ، پھونکوں سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ جس طرح قرآن کی آیات ہے کہ پھونکوں سے اللہ کا چراغ نہیں بجھایا جائے گا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو اتمام کرنے والا ہے، یہ پھونکوں والے ناکام رہیں گے۔ تو پھونکوں سے نہ نور بجھایا جا سکتا ہے اور نہ شمع جلائی جا سکتی ہے، نہ پھونکوں سے انقلاب آ سکتا ہے اور نہ پھونکوں سے انقلاب ختم کیا جا سکتا ہے۔ قانون ہے، اپنا قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ انسانی معاشرے کے اندر اگر تبدیلی آئی تو کہاں سے شروع ہوگی اور کس نے کہاں سے آغاز کرنی ہے۔ اس کو ہم، اس قرآنی ضابطے کو اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے عمل میں جا کر تلاش کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کام کیا۔ ایک منجمد معاشرہ تھا، اس کے اندر حضرت موسیٰ نے ایک تبدیلی پیدا کی، ان کی توانائی کو جا کر کشف کیا اور اس توانائی کو جا کر اظہار کیا، برملا کیا، اور اس توانائی کو کام میں لائے بعد میں۔ اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ توانائی کشف کی، اور اس توانائی کو کشف کر کے اس کو ضابطے میں لائے، الہی قوانین کے اندر لے کر آئے، اور اس توانائی سے فائدہ اٹھا کر الہی نظام کی بنیاد ڈال دی اور کفر و شرک کو ہٹا دیا۔ یہ توانائی ہے رہبر کا کام، اسی توانائی کو اٹھانا، ابھارنا اور اس کو اطراف میں منتقل کرنا ہے۔ نہضت و تحریک در حقیقت موج کو کہتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال جو آرزو کرتے تھے امت اسلامیہ میں موج پیدا ہو، یعنی ان کے اندر حرکت پیدا ہو، تحریک حرکت کا نام ہے۔ نہضت اٹھنے کو کہتے ہیں، نہضا یعنی اٹھا، انسان بیٹھا ہوا انسان اٹھ گیا۔ اور سب سے بڑھ کر تو قرآنی اصطلاح ہے باس، باس بھی اٹھانے کو کہتے ہیں، ابھارنے کو کہتے ہیں، اور اٹھا کر ابھار کر اس کو آگے روانہ کرنا اور آگے بھیجنے کو، حرکت میں لانے کو باس کہتے ہیں اور بعثت کہتے ہیں۔ اب یہ قانون قرآن کا بھی ہے، یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسول کے لیے مقرر کیا ہے کہ معاشرے جب مختلف آفات کا شکار ہوتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور مختلف ان کے اوپر تہجمات ہوتے ہیں، چونکہ انسان حساس مخلوق ہے، یعنی احساس رکھنے والی، اور انسان ادراک رکھنے والی مخلوق ہے، انسان شعور رکھنے والی مخلوق ہے، انسان ارادہ رکھنے والی مخلوق ہے۔ پتھر، اس کے اندر ارادہ، شعور نہیں ہے، اس وجہ سے پتھر متاثر بھی کم ہوتا ہے۔ پتھروں کو کسی نے اگر متاثر کرنا ہے تو نہیں کر سکتا۔ مثلا صدیوں سے یہ چٹانیں، پہاڑ موجود ہیں، انسان آئے ہیں، گزر گئے ہیں، آندیاں، طوفان، بادل، باران، ہر چیز آئی ہے، لیکن پتھروں کو متاثر نہیں کر سکے۔ حتیٰ کسی پتھر کا رنگ تک نہیں بدلا، کسی پتھر کا سائز نہیں بدلا، کسی پتھر کی کوئی خاصیت ان حوادث روزگار سے نہیں بدلی، چونکہ پتھر متاثر نہیں ہوتا۔ انسان متاثر ہوتا ہے چونکہ حساس ہے، احساس رکھتا ہے۔ احساس کا مطلب یعنی اپنے ماحول کا اثر لیتا ہے، ادراک کا مطلب یعنی اپنے ماحول کا اثر لیتا ہے، شعور کا مطلب یعنی اپنے ماحول کا اثر لیتا ہے۔ تو جو چیز اثر لیتی ہے وہ جلدی متاثر ہوتی ہے، اس کے اوپر اس ماحول کا جلدی اثر پڑتا ہے، اور جس پر اثر زیادہ پڑے، جیسے پتھروں کو کبھی زکام نہیں لگا، پتھروں کو کبھی نزلہ نہیں ہوا، پتھروں کو کوئی بیماری نہیں لگتی، درختوں کو لگ جاتی ہے چونکہ درختوں میں پھر کچھ حیات ہے لیکن پتھروں میں نہیں ہے۔
انسان کو سب سے زیادہ بیماریاں لگتی ہیں، جانوروں کو انسانوں سے کم لگتی ہیں، چونکہ جانوروں کی حیات انسانی حیات سے تھوڑی نیچے ہے، اور پودوں کو جانوروں سے بھی کم بیماریاں لگتی ہیں چونکہ ان کی حیات کا درجہ اور نیچے ہے، لیکن پتھروں کو بالکل نہیں لگتی۔ انسان کی آفات زیادہ ہیں، انسان پر اثرات زیادہ پڑتے ہیں ماحول کے، اور یہ اثرات انسان کے سماج پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس سماج کے خلیات کو بیمار کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر انسان کی توانائی کو منجمد کر دیتے ہیں۔ فزکس میں یہ مرحلہ طے کرنا باقی ہے کہ مادہ انرجی بنتا ہے یا نہیں۔ مادہ تو انرجی بنتا ہے، لیکن انرجی کو مادے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس پر کوششیں ہیں، ان کی پر امید بھی ہیں، لیکن ابھی بڑا تجربہ نہیں ہوا۔ لیکن ایک طرف ہے کہ مادہ انرجی بن جاتا ہے۔ سماج میں یہ چیز تجربہ شدہ ہے کہ انرجی کو مادہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی توانائی کو منجمد کیا جا سکتا ہے، توانائی کو برف بنایا جا سکتا ہے، توانائی کو بالکل ٹھوس شکل دی جا سکتی ہے کہ بالکل توانائی ہو لیکن متحرک نہ ہو، توانائی ہو لیکن اس میں کوئی طاقت نہ ہو، توانائی ہو وہ منتقل نہ ہوتی ہو۔ سماجی طور پر اثرات کے ذریعے سے یہ کام ہو جاتا ہے، اور جب کوئی نسل اس طرح کی صورتحال کا شکار ہو جائے جیسے آج کی نسل ہے، اس کے اندر کس طرح سے بیداری پیدا کی جائے، شعور کیسے پیدا کیا جائے، اس کی توانائی کو متحرک کیسے کیا جائے، تو ظاہر ہے وہی قانون جو فزکس کا ہے کہ جب تک اس کے اندر اضطراب پیدا نہیں ہوگا، جب تک اس کے اندر موج پیدا نہیں ہوگی، یہ ٹھوس حالت سے انرجی میں توانائی میں نہیں تبدیل ہوگی، اور توانائی موج کے ذریعے منتقل ہوتی ہے اطراف کے اندر، یہ توانائی منتقل نہیں ہوگی۔ اور جب تک یہ کام نہیں ہوتا، آپ ہزار ان کو قرآن پڑھ کے سنائیں، تلاوت کرتے رہیں، روزے رکھوائیں، نمازیں پڑھائیں، عبادتیں کروائیں، عزاداریاں کروائیں، رسومات کروائیں، الٹے لٹکیں سیدھے لٹکیں، جو بھی کریں، جو منجمد ہے، یہ توانائی ہے، بنیادی طور پر یہ توانائی ہے۔ یہ توانائی انسان کے اندر مختلف پہلوؤں سے ہے۔ انسان کے جذبات ہیں جو ایک توانائی ہے، انسان کے احساسات ہیں، یہ بھرپور توانائی ہے، انسان کا شعور ہے، یہ ایک بڑی اعلیٰ توانائی ہے، انسان کی فکر سب سے بڑی توانائی ہے، اور سب سے بڑی توانائی کائنات تسخیر کرنے والی انسان کا ارادہ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی قوت ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، قدرت ہے اللہ کی، ہر شے پر قدرت ہے اللہ کی۔ وہ قدرت کس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عملی ہوتی ہے، نافذ ہوتی ہے، قدرت کے ذریعے، وصف قدیر کے ذریعے۔ یہ طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ کی طاقت کا سارا راز ارادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے تمام کائنات میں، شناختہ شدہ کائنات میں، فقط انسان کو ارادہ دیا ہے، باقی کسی کو ارادہ نہیں دیا، جانوروں کو ارادہ نہیں دیا، پودوں کو ارادہ نہیں دیا، پتھروں کو ارادہ نہیں دیا، کسی اور مخلوق کو، سمندری مخلوق ہے، فضائی مخلوق ہے، خشکی کی مخلوق ہے، زمین سے باہر مخلوق ہے، سب کچھ ہے، لیکن ارادہ فقط انسان کو دیا ہے، اور ارادے سے اللہ نے کائنات بنائی بھی ہے اور تسخیر بھی کی ہے۔ انسان کو بھی یہی ارادہ دیا ہے اللہ نے، یعنی سب سے بڑی طاقت ارادے کی طاقت ہے انسان کے اندر۔ لیکن انسان دوسری طرف سے متاثر ہوتا ہے، اس کے اوپر ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی توانائی ضعف میں تبدیل ہو جاتی ہے، توانائی انسان کی ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، انسان کے احساسات کی توانائی مر جاتی ہے، انسان کے جذبات کی توانائی مر جاتی ہے، انسان کے ادراک کی، شعور کی توانائی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کے ارادے کی توانائی مر جاتی ہے۔ خوب جب قوم اس طرح کی حالت کا شکار ہو جائے، یہ موت ہو جائے، احساسات مر جائیں، جذبات مر جائیں، اور شعور مر جائے، ارادہ مر جائے، یہاں پر جس منبع میں انرجی ہے اس منبع سے انرجی کو، طاقت کو منتقل کرنا ہے۔ ایک اور جو آپ لوگوں کی اصطلاح ہے، آپ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے علوم میں، کہ اجسام، جیسے برقی توانائی ہے، تو برقی توانائی
عام لوگوں کے لیے قابل فہم ہے، چونکہ ہر گھر میں برق ہے، بجلی ہے، اور جانتے ہیں کم و بیش ان پڑھ آدمی بھی جس نے کوئی ابتدائی قانون بھی بجلی کا نہیں پڑھا ہوا وہ بھی جانتا ہے، تجربے سے جانتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم جب بجلی کے کسی تار پہ لگاتے ہیں، کرنٹ لگاتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں کرنٹ ہمارے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے. جیسے لوہے کی کوئی چیز لگائیں، تانبے کی کوئی چیز لگائیں، اس طرح دھاتوں کی کوئی چیز لگائیں تو اس سے ہمیں کرنٹ لگتا ہے، یا گیلی کوئی چیز لگائیں تو اس سے ہمیں کرنٹ لگتا ہے. لیکن اگر بجلی کی تار سے کپڑا مس ہو جائے، خشک کپڑا، لکڑی اس سے مس ہو جائے، پتھر اس سے ٹچ ہو جائے تو کرنٹ نہیں منتقل نہیں ہوتا. یہ اس وجہ سے ہے کہ جس طرح اجسام میں توانائی ہے اور اس توانائی کی مختلف قسمیں ہیں، ان اقسام میں سے ایک برقی توانائی ہے. برقی توانائی کہاں ہے یہ ڈھونڈنا اور پھر اس توانائی کو ابھارنا، بنانا، پھر اس کو منتقل کرنا، جس طرح سے ابھی بجلی گھروں میں یہ توانائی بنتی ہے اور پھر منتقل ہوتی ہے تاروں کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک پہنچتی ہے. جو آج کل ایسی زبان میں ہمیں علوم پڑھاتے ہیں جو اجنبی اور آخر تک نہ زبان سمجھ میں آتی ہے نہ علوم، انگریزی میں پڑھاتے ہیں، غلامی زبان میں. ہم نے جب سکول پڑھا تو اردو میں تھی، ساری سائنس اردو میں تھی، ہم نے اردو میں پڑھا. تو وہ اصطلاحات تھیں کہ موصل اور غیر موصل، یعنی جسم دو طرح کے ہوتے ہیں، جو برقی توانائی کو منتقل کرتے ہیں اور جو برقی توانائی کو منتقل نہیں کرتے. لکڑی اور پتھر کو وہ کہتے تھے یہ غیر موصل ہیں، یعنی بجلی کی توانائی، بجلی کی انرجی، بجلی کی موج اگر لکڑی میں ڈالو تو لکڑی اس کو آگے منتقل نہیں کرتی بلکہ دریافت ہی نہیں کرتی، وصول ہی نہیں کرتی. بجلی کی تار سے لکڑی انرجی نہیں لیتی، لوہا لے لیتا ہے اور آگے منتقل بھی کرتا ہے. تو اس کو موصل اور غیر موصل میں تقسیم کرتے تھے. سماج میں بھی یہی حالت ہے، موصل اور غیر موصل. سماج میں جو توانائی ہے، توانائی کسی منبع میں ہے، یہ توانائی موجود ہے اور اس توانائی کو اب منتقل کرنا ہے باقی طبقات کے اندر. جو طبقات اپنی توانائی کھو بیٹھے ہیں ان تک اس توانائی کو منتقل کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک موج کی ضرورت ہے، ایک لہر کی ضرورت ہے. لہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی کے ذرات آپس میں، جیسے پانی میں لہر پیدا ہوتی ہے تو پانی میں جو توانائی منتقل ہوتی ہے، اس ذرے پر یہ ذرہ اس توانائی سے حرکت میں آ کے اگلے ذرے کو یہ توانائی، یہ لہر منتقل کر دیتا ہے. ایک چیز نہیں جا رہی آگے بلکہ یہ ذرات ہیں جو منتقل، پانی کا جو ذرہ قطرہ یہاں ہے، یہ قطرہ یہیں رکا ہوا ہے، یہ نہیں گیا موج کے ساتھ، لہر کے ساتھ، یہ نہیں گیا ساحل تک، بلکہ یہ وہیں ہے جہاں تھا. اس نے توانائی جو اس کے اندر لہر آئی ہے، اس نے اگلے قطرے کو دے دی ہے، اس نے اگلے قطرے کو دے دی ہے، اس نے اگلے قطرے کو دی ہے، اور اسی طرح آخری قطرے نے وصول کر لیا جو ساحل تک تھا. لہٰذا وہ قطرات اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ موج کو یا توانائی کو منبع سے لے کر ساحل تک منتقل کرتے رہتے ہیں، بیچ میں رکاوٹ نہیں بنتے، یعنی موصل ہیں یہ سارے. اگر موصل ہوں موجود تو توانائی، کسی دور ترین نقطے کی توانائی کسی بھی کائنات کے حصے میں پہنچائی جا سکتی ہے اگر اس کو یہ موصل ملے جو مواصلات کریں اور وصل کریں اور منتقل کریں، توانائی کا قانون کے مطابق چلیں وہ. لیکن اگر بیچ میں لکڑیاں آ جائیں، بیچ میں پتھر آ جائیں، بیچ میں مٹی آ جائے، بیچ میں ریت آ جائے تو وہاں یہ برقی توانائی وہیں مر جاتی ہے. یہی وجہ ہوئی کہ جب کربلا میں یہی کیفیت طاری ہوئی کہ ایک سماج جو رسول اللہ نے اٹھایا تھا، مبعوث کیا تھا، بنایا تھا اور اس کو انقلابی بنایا تھا، بہت جلدی ہی اس کے اندر سکوت و جمود طاری ہو گیا. اور جو توانائی اس کے اندر تھی اب وہ توانائی اس کے اندر ختم ہوگی. شعور مر گیا، جذبات مر گئے، احساسات مر گئے، ارادہ ختم ہو گیا. امام علیہ السلام نے ان کے اندر قیام کیا اور انہیں دعوت دی، انہیں واعظ کیا، انہیں نصیحت کی، لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا. اور آخر کار امام نے وہ جمود ان کا توڑا اور وہ توانائی کربلا میں جو امام کے اصحاب، امام کے ساتھی یا سماج کے
وہ رکن جن کی توانائی ابھی زندہ تھی، مری نہیں تھی. کوفہ سارا اپنی توانائی کھو بیٹھا تھا، حجاز اپنی توانائی کھو بیٹھا تھا، باقی تمام شہر اپنی روزمرہ زندگی کی وجہ سے یا اپنے تعلیم تربیت کی وجہ سے یا اپنی قبائلیت کی وجہ سے وہ توانائیاں مار چکے تھے اور مردہ توانائی کی صورت میں تھے. امام علیہ السلام نے چھانٹی کیے، یعنی ایک دعوت عام دی جس میں سے 72 انسان اس وقت ایسے تھے جن کے اندر توانائی مری نہیں تھی، یعنی جن کے اندر توانائی موجود تھی، زندہ تھی، اور نہ ان کے احساسات مرے تھے، نہ ان کے جذبات مرے تھے، نہ ان کا شعور مرا تھا، نہ ان کی فکر مری تھی، نہ ان کا دل مرا تھا، نہ ان کا ذہن مرا تھا، اور سب سے بڑھ کر ان کا ارادہ زندہ تھا. یہ 72 تن تھے جن کو امام نے اکٹھا کیا. البتہ 72 نہیں، دوسرے بھی تھے، خواتین بھی اسی میں برابر کی شریک ہیں، اور جو شہید نہیں ہوئے وہ بھی برابر کے شریک ہیں، جو کربلا میں آخر تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے. یہ توانائی کے اصل منابع تھے. اب یہ توانائی یعنی اس وقت کی پوری امت میں ان کے اندر فقط احساس زندہ ہے، ان کے اندر توانائی انسانی زندہ ہے، لیکن یہ توانائی اتنے محدود افراد میں یہ تو معاشرے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتی. ضروری ہے کہ یہ توانائی منتقل ہو دوسرے طبقات تک. ان طبقات تک منتقل ہونے کے لیے اس توانائی کو پھٹنا ہے، اس توانائی کو ابھرنا ہے، اس توانائی کو ان جسوں سے باہر آنا ہے، ان وجود سے باہر آنا ہے. اس کے لیے اضطراب کی ضرورت ہے، اس کے لیے ارتعاش کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس وائبریشن کی ضرورت ہے، اور وہ شہادت ہے. شہادت سے جو قوی لوگ ہیں، جن کے اندر بھرپور توانائی اور انرجی ہے، اگر کسی بھرپور توانائی والی چیز کو آپ بلاسٹ کرتے ہیں تو اس کو مار نہیں رہے آپ. جس طرح ایک ایٹمی توانائی ہے یورینیم کی ہے، اگر آپ اس کو پھوڑتے ہیں تو آپ نے یورینیم مار نہیں دی، بلکہ آپ نے اس کے اندر چھپی ہوئی نہفتہ بند توانائی کو آزاد کر دیا ہے. اور اس کے بعد اب کام شروع ہوتا ہے ان کا جو بچ گئے ہیں، جو زندہ ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس موصل دھات کی طرح اس آزاد انرجی کو منتقل کریں باقی طبقات کے ساتھ، نسل بے نسل منتقل کریں، شہر بے شہر منتقل کریں، قریہ بے قریہ منتقل کریں، فرد بے فرد منتقل کریں. یہ ان کا کام بن جاتا ہے. لہٰذا امام علیہ السلام نے وہاں پر یہ توانائی وہاں پر دیکھا کہ صرف یہ لوگ ہیں اس وقت جن کا شعور اور ضمیر زندہ ہے، اور اگر یہ کسی جگہ چھپ کے زندگی گزار لیں، جس طرح امام کو مشورے دیے جا رہے تھے کہ آپ چھپ کے زندگی گزاریں، اگر چھپ کے زندگی گزارتے تو یقیناً نیک لوگ ہوتے اور بہشت میں جاتے، لیکن دنیا بیدار نہ ہوتی، دنیا قیامت تک بیدار نہ ہوتی. اس لیے امام علیہ السلام نے یہ اقدام کیا اور یہ شہادت پیش کی. شہادت کا مطلب یعنی اس محدود طبقے میں بھرپور توانائی کو امام نے کھول دیا، آزاد کر دیا. اور پھر جناب زینب اولیاء و امام سید ساجدین و دیگر ائمہ اطہار نے اس توانائی، آزاد شدہ توانائی کو منتقل کیا، موصل کے طور پر تمام اطراف میں چاروں طرف پھیلا دی وہ توانائی، اور اس نے کم از کم مومنین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. لیکن کچھ غیر موصل نکلے. کربلا کے اس ارتعاش، کربلا کے اس اضطراب اور کربلا کے اس توانائی کے اس انفجار کے نتیجے میں کچھ غیر موصل نکلے، یعنی لکڑیاں نکلے یا پتھر نکلے، جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ لکڑیوں اور پتھروں کی طرح ہیں یہ. سمن بکمن اومیون ہیں، یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں. خوب ایسے طبقہ بھی موجود ہوتا ہے جو لکڑی اور پتھر کی طرح ہے اور ان سے بدتر ہے، چوپایوں کی طرح قرآن نے کہا ہے ان کو، جو لیتے ہی نہیں ہیں، کسی موج کو اپنے اندر لیتے نہیں ہیں. لہٰذا انہوں نے نہیں لیا، ایک طبقے نے نہیں لیا، دوسروں نے لے لیا. جنہوں نے لیا انہوں نے منتقل کیا. آج ہم 1400 سال بعد بیٹھ کر کربلا سے منسلک ہیں، تو یہ بیچ میں جتنے حلقے تھے جنہوں نے یہ توانائی لے کر ہم تک پہنچائی ہے اور اب ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے، یہ وہ کام ہے جو انہوں نے انجام دیا ہے. لیکن اس بیچ میں اس میں ظاہر دخل و تصرف زیادہ ہوا ہے، لیکن اصیل توانائی بھی اپنی جگہ باقی ہے، قائم ہے، جس کو امام خمینی نے دریافت کیا، اور امام نے یہی کام کیا، اپنے قوم کے اندر منتقل کی، اس کو تحریک بنائی. پس نہضت و تحریک در حقیقت اس
شہادت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی توانائی کو، نورانیت کو باقی تمام طبقات کے اندر موج بن کر منتقل کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا نہضت ایک موج کا نام ہے، ایک لہر کا نام ہے، ایک ویو کا نام ہے، اور اس نے اس کو حرکت دے کر آگے جاری رکھنا ہے۔ شہادت رہبر شہید نے یہی کام کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مارکا میں، بلکہ انقلاب اسلامی جب سے رونما ہوا، ہم نے دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، تشیع کو دیکھا، انسانیت کو دیکھا، تمام تینوں سطحیں، تینوں لہر ہم نے دیکھی کہ شیعہ بھی بہت سارے ایسے تھے جو متاثر نہیں ہوئے، انقلاب کی موج کی زد میں نہیں آئے اور انقلابی نہیں ہوئے، انقلاب کی فکر نہیں لی، بلکہ شاید انقلاب مخالف بھی بنے۔ سنی مسلمان بہت سارے، انہوں نے انقلاب کی راستے سے، اس موج سے اور ویو سے اپنے آپ کو دور رکھا، ہٹایا، یا موصل نہیں بنے، اور باقی لوگ بھی مختلف، البتہ ان کو ہٹایا بھی گیا، پراپوگنڈا بھی کیا گیا، اور ان کے لیے فضا بنائی گئی، ماحول بنایا گیا، لہٰذا وہ لوگ دور رہے۔ آج شہادت رہبر نے اپنی زندگی میں یہی پیغام ساری دنیا کو بڑی فصیح زبان میں سمجھایا، لیکن آگے وہ لوگ جو موجود تھے وہ اتنی ٹھوس حالت اختیار کر چکے تھے کہ یہ بیانات، جیسے خطبات امام حسین علیہ السلام ہیں، یہ خطبات ان پر اثر ہی نہیں کر رہے۔ اس لیے رہبر نے جو آخری قدم اٹھایا اور جس کی وجہ سے تسخیر کر لیا، تمام زمین کو رہبر نے تسخیر کر لیا، تمام انسانی سماج کو رہبر نے تسخیر کر لیا شہادت سے، اور شہادت نے وہ ساری توانائی جو محدود تھی منبع کے اندر، وجود رہبر میں، وہ ساری توانائی برملا کر دی، پھوڑ دی، ابھار دی، اور پوری دنیا میں منتقل کر لی۔ اور یہ اتنا قوی موج تھی، اتنی مضبوط لہر تھی کہ کوئی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ نہیں کہ اب کچھ لکڑیاں ہوں، کچھ پتھر ہوں، البتہ ابھی بھی کچھ کچرا ہے، لیکن عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں، اگر درصد نکالیں، پرسنٹیج نکالیں، تو اس وقت 90% سے زیادہ انسانی سماج رہبر کی شہادت سے آزاد ہونے والی موج اور اس لہر کی زد میں آ کر متاثر ہو کر اور اس کو منتقل کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ صرف ابھی احساسات منتقل ہوئے ہیں، یعنی رہبر کی اس شہادت نے انسانیت کے احساسات کو جھٹکا دیا ہے۔ احساسات کے ساتھ ساتھ ابھی جذبات کا اٹھانا باقی ہے، افکار کو تحریک کرنا باقی ہے، اور اسی طرح ارادوں کو اٹھانا باقی ہے، بیست ارادوں کی بیست ابھی باقی ہے۔ لیکن پہلا قدم اٹھ گیا ہے، پہلا قدم رہبر نے خود اٹھا دیا اپنی شہادت سے کہ احساسات کو ابھار دیا ہے۔ ابھی اس وقت بھرپور احساسات پوری دنیا کے اندر ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، غیر پاکستان میں بھی ہیں، لیکن ان احساسات، ابھرے ہوئے احساسات اور متاثر احساسات کو اگر جذباتی مرحلے میں، فیز میں نہیں ڈالا گیا، اور جذباتی فیز کو فکری فیز میں نہیں تبدیل کیا گیا، اور فکری منہج یا فیز کو ارادی فیز میں نہیں بدلا گیا، تو یہ دوبارہ انجماد آ جائے گا۔ چونکہ میڈیا ہے، خناسیت ہے، اور شیطان ہے، اس کے وساوس ہیں، پوری دنیا مقابلے میں ہے، لیکن اس کے لیے اب وہ طبقہ چاہیے جو کربلا کے باقی ماندہ جو تھے، یعنی زینبی گروہ چاہیے، زینبی طبقہ چاہیے، جو اس موج کو، اس لہر کو آگے منتقل کرے، تمام طبقات تک پہنچائے، جن کے احساسات تو ہو چکے ہیں متاثر، لیکن جذبات ابھی بھی ان کے اس طرح سے متاثر نہیں ہوئے، افکار متاثر نہیں ہوئے، ارادے متاثر نہیں ہوئے، اذہان متاثر نہیں ہوئے، اور ان کے اندر رکاوٹیں ابھی تک دور نہیں ہوئیں، جس کے لیے شعوری کام کرنے کی ضرورت ہے، فرد کے ساتھ، ہر طبقے کے ساتھ، اور مؤثر انداز میں۔ چونکہ آج تو عالمی موج پیدا کرنا میڈیا کے توسط سے بہت آسان ہے، اور یہی کام ہے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، جو بہت جلدی لوگوں کو جا کر اپنا پیغام وقت پہ پہنچا دیتے ہیں اور مناسب طریقے سے پہنچا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں پر ٹیکنیکل مہارت بھی ساری اس کی ضرورت ہے،
ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، تکنیکی مہارت کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے لیے سلیقہ چاہیے تاکہ اس موجودہ فضا میں ہم اس فرصت کو ضائع نہ کریں اور اس فرصت کو تبدیل کر لیں، ایک عالمی انقلاب کی نوید بنا دیں، جیسا کہ لگ رہا ہے کہ عالمی سرمایہ داری نظام پہلی دفعہ اس کو شدید خطرہ، ایسا جھٹکا محسوس ہوا ہے کہ یہ نظام گر سکتا ہے اور اس کی جڑیں ہل گئی ہیں، اس کی بنیادیں ہل گئی ہیں، اور یہ نظام ختم ہو سکتا ہے اور انسانیت کو اس سے نجات مل سکتی ہے، اس یزیدیت سے، لیکن رسوماتی لوگوں سے نہیں، فقط احساس کی حد تک جو لوگ ہیں وہ ان سے نہیں، بلکہ جو اب میدانی عمل کریں گے، یعنی میدانی موصل بنیں گے، اس موج کو منتقل کریں گے، اس کو رکنے نہیں دیں گے، اس کو تھمنے نہیں دیں گے، اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے، اس کو کسی ساحل پہ جا کے رکنے نہیں دیں گے، اس کے راستے میں جتنے ساحل ہیں مصنوعی بنے ہوئے وہ سارے ہٹائیں گے تاکہ یہ موج خود اپنا اثر کرتی جائے، اور در حقیقت یہ کربلا سے شروع ہوئی تحریک کی تکمیلی مرحلہ ہے، جس کا وعدہ قرآن میں بھی ہے، جس کا وعدہ روایات میں ائمہ اطہار نے بھی دیا تھا، اور یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، اور ہم لوگوں کو یہ سعادت ہے کہ ہم اس عصر میں ہیں کہ جہاں امام نے آ کر تحریک کربلا زندہ کی اور رہبر شہید نے آ کر اس کو عالمی شکل دے دی ہے، اور اس کو ایک عالمی موج اور عالمی اس کو لہر میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب ہم فقط نظارہ گر یا تماشا گر یا اس دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے جھگیوں والے مچھیرے نہ بن جائیں کہ جو پانی سے آلودہ پانی سے مچھلیاں پکڑنے کا فن جانتے ہیں، بلکہ خود اپنا وجود سراپا اور اپنی تمام توانائیاں اس میں بروئے کار لا کر اس کو ایک عالمی نہضت میں تبدیل کر لیں۔ چونکہ عالمی پیغام رسانی کا جو ذریعہ ہے، سورس ہے، پلیٹ فارم ہے، وہ آپ کے پاس ہے، اور وہ میڈیا ہے۔ ابھی آپ اپنا کوئی بھی پیغام ساری دنیا کو سنانا چاہیں آپ کی جیب میں موجود ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری بات کون سنتا ہے، سب سنتے ہیں آپ کی بات۔ جب بیہودہ ٹک ٹاکر کی باتیں ساری دنیا سنتے ہیں، واہیات عورتوں کی باتیں ساری دنیا سنتی ہے، اور یہ بالکل گرے ہوئے پست لوگ یہ میڈیا پہ آ کے اپنی حرکات، اپنی نازیبا تصاویر اور حرکات ساری دنیا کو سنا سکتے ہیں، تو آپ اپنی پاکیزہ باتیں کیوں نہیں سنا سکتے؟ سنا سکتے ہیں آپ کے اندر اگر صلاحیت و ارادہ ہو آپ کا، اور آپ واقعاً حسینی ہوں اور آپ واقعاً انقلابی ہوں، تو آپ بڑھ چڑھ کر سنا سکتے ہیں، اور اس وقت سنتے ہیں لوگ۔ اس وقت ساری دنیا آج اگر کسی کی آواز سن رہے ہیں تو وہ فقط ایران کی آواز سنتے ہیں۔ امریکہ کے بڑے بڑے عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امریکی حکومت اور ٹرمپ پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں اسرائیلی لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے۔ جو ایران کہتا ہے ہمیں وہ اس پر اعتماد ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ درست ہے۔ جب یہ کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں تو ہمیں کوئی یقین نہیں آتا، جب ایران کہتا ہے نہیں ہو رہے ہیں تو اس پر ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ وہ درست بولتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا اب تیار ہے سننے کے لیے، اس وقت آمادہ ہے سننے کے لیے، اور یہ وقت ضائع کرنا ایسا ہی ہے جیسے کربلا کے وقت لوگوں نے وقت ضائع کیا، کوفہ بن کر، حجازی بن کر، یا کچھ بھی بن کر ضائع کیا۔ اس جماعت کے ہم رنگ نہیں ہوں، بلکہ عزم کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے، توکل کر کے، رہبر نے جو راستہ کھولا ہے اس راستے کو آخر تک جائیں، طے کریں۔ یہ راستہ بہت دشوار تھا، شہادت رہبر نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ زندگی ساری گزاری اسی راستے کو ہموار کرنے میں، اور اسی راستے، اللہ کے راستے کو طے کرنے میں، اور جان دے دی تو جان دے کر اس راستے کو مزید آسان کر دیا ہمارے لیے اور باقی لوگوں کے لیے۔ اب یہ ہماری باری ہے۔ ان کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، وہ اپنا کام تکمیل کر گئے ہیں، مکمل کر گئے ہیں۔ ہمارا کام ابھی مکمل نہیں ہے، لیکن ہمارا عہد ہو رہنا چاہیے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، جو عہد اللہ کے ساتھ کیا ہے وہ عہد تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ رہبر کی شہادت سے پیدا ہونے والی اس موج و بیداری کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اور یہ
تمام مسلم طبقات، تمام ان باقی طبقات مل کے انشاءاللہ اس کو ایک عالمی نہضت میں اور تحریک میں بدل دیں، اور شیطانی سرمایہ داری، استکباری، فرعونی نظام سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ محمد۔